بوسویلا نظر پھرتے ہیں. ہم ہر باطل فرقے کا، باطل فکر کا، باطل نظریے کا رد کرتے ہیں، اور یہی ہماری حق گوئی ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری امت میں ہمیشہ ایک طبقہ ایسا رکھے گا جو تاویل باطل کرنے والوں کو، باطل افکار و نظریات رکھنے والوں کو اکھاڑ پھینکے گا، ان کا رد کرے گا، امت مسلمہ کو ان کے شر اور فتنے سے بچائے گا. اصلاً میرا موضوع ہے آج شیعت کے حوالے سے، چونکہ جتنے خطبہ ہیں سب نے اپنے اپنے عنوان پر گفتگو کی. تو اب مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے شیعوں کے عقائد و افکار. شیعہ اپنے عقائد و افکار کے آئینے میں، جی کچھ اس طرح کا موضوع ہے. حضرات گرامی وقار، اسلام کی آفاقیت اور اس کی عالمگیر حیثیت جو دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے، ہمیشہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے، اور اسلام دشمن طاقتیں پہلے دن سے ہی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف عمل ہے. کبھی مسلمانوں میں خوارج کا، کبھی نواسب کا فتنہ پیدا کیا گیا، کبھی روافظ و شیعوں کا، کبھی خلق قرآن کا، کبھی مرجیہ کا، کبھی قدریہ کا. غرض کے کئی فرقے پیدا کیے گئے مسلمانوں میں، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا مسلمانوں کی وحدت کو توڑا جائے، ان کی ملت کو پارا پارا کیا جائے، ان کی یکتائی کو ختم کر دیا جائے. بہت سارے فتنے پیدا ہوئے، لیکن ایک فرقہ جو اس زمانے سے آج دن تک ہے اور اب بڑی تعداد میں ہے، بلکہ کئی ممالک تو ان کے اپنے ہیں. جیسے شام میں وہ صدر خبیث بشار الاسد اسی شیعہ فرقے کے ایک گروہ نصیریہ سے تعلق رکھتا ہے جو حضرت علی کے الوہیت کے قائل ہیں. آذربائیجان وغیرہ، ایران پورا انہی کا ہے. غرض کے شیعہ اس دور سے آج تک چلے آ رہے ہیں اور اب بڑی تعداد میں ہے. کچھ فرقے ایسے ہوئے مسلمانوں میں جو سال 2 سال 10 سال 20 سال 100 سال صدی 2 صدی چلنے کے بعد دم توڑ گئے. انہوں نے یہاں تک کا سفر طے نہیں کیا، لیکن اہل تشیع جو اس دور میں پیدا ہوئے وہ وہاں سے لے کے اب تک ان کی جڑیں مضبوط ہوتی گئی، گہری ہوتی گئی، لمبی ہوتی گئی. اس فتنے کا جو روح رواں ہے، بانی مبانی ہے، اس فتنے کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ عبداللہ ابن سبا نامی یہودی ہے. یہ شخص مدینہ منورہ آتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے، آپ کی بیعت کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے جب اس فرقے کو تشکیل دیا، اس فرقے کو بنایا، تو اس فرقے نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، پس پردہ مسلمانوں کو جو تکالیف پہنچائی ہے، جب بھی انہیں موقع ملا مسلمانوں کی اجتماعیت کو ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے. جب ان کو اقتدار ہاتھ میں آیا تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کبھی انہوں نے بیت اللہ پہ حملہ کیا، کبھی حجر اسود کو اٹھا کر لے گئے، مسلمانوں کا قتل عام کیا، علماء کو سر عام ذلیل و رسوا کر کے انہیں ظلم کی چکی میں پیستے ہوئے شہید کیا. آپ ان کے ظلم و ستم کی کہانیاں تاریخ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. مورخین نے تفصیل کے ساتھ، جیسے عیسائیوں نے ہسپانہ کے اندر، اسپین میں، اندلس میں مسلمانوں پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا تھا، ویسے ہی جہاں جہاں اہل تشیع کو تسلط حاصل ہوا، انہوں نے اہل سنت و جماعت کا جینا حرام کیا اور ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. بہرحال اس فرقے کا جو بانی ہے عبداللہ ابن سبا، چونکہ وہ اصلاً یہودی تھا اور حضرت عثمان کے دور میں، ان کے دور خلافت میں اسلام قبول کرتا ہے، یہ دل سے مسلمان بنا ہی نہیں تھا. اس کا مقصد شروع دن سے ہی اسلام میں تفرقہ کرنا، اسلام میں فتنہ پیدا کرنا تھا. یہ کچھ دن مدینہ منورہ میں رہا، پھر یہاں سے پورے حجاز کے علاقے میں جو دینی شعور کے حامل افراد موجود تھے ان سے رابطے میں رہا. پھر وہاں سے بصرہ گیا، پھر شام گیا. پھر اس نے اپنا منصوبہ بنانا شروع کیا کہ کس طرح کیسے کام کیا جائے. پھر یہ مصر پہنچا، وہاں اسے کچھ اس کے ذہن کے آدمی مل گئے. اس کا ذہن کیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان میں کئی مرتبہ بہت ایسی باتیں بھی ارشاد فرمائی ہے جو دوسروں کے لیے نہیں فرمائی. ان ساری باتوں کو جمع کر کے وہ لوگوں کا ذہن بناتا رہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خلافت کے اولین مستحق ہے، اور ان کے اندر کچھ اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہے کہ اس نے حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھا اور لوگوں کو بھی یہی ذہن دینے کی کوشش کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم معاذ اللہ رب العالمین خدا کے مرتبے پر ہیں. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شیعوں میں
کئی گروہ ایسے ہیں کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مقام الوہیت پہ رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ اپنی کوششیں تیز کرتا رہا، ممالک کا دورہ کرتا رہا، اور اسی کے فتنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خونی شہادت ہوئی۔ اب ان کی شہادت کیا ہونی تھی، اس کا لگایا ہوا فتنہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے دو گروہ میں اجتہادی خطا کی بنا پر جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ایک جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، بعض لوگ کہیں گے کہ بعض علماء اس کو جمل کہتے ہیں۔ اصل میں اس جنگ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے اونٹ کے پیر کاٹے گئے تھے، چونکہ عربی میں اونٹ جمل کو کہتے ہیں، اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اسی لیے یہ جنگ جمل ہے۔ باقی بعض لوگ اس کو جنگ جمل بھی کہتے ہیں۔ بہرحال تو مسلمانوں میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑے، کئی حضرات صحابہ کی شہادت ہوئی، اس کے اندر مسلمانوں کا جانی مالی نقصان ہوا، اور یہ اپنا گروہ مضبوط کرتا رہا، اور اس کے گروہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عقیدت میں محبت میں غلو کرتے رہے، اس حد تک پہنچے کہ گمراہ ہو گئے، بعض حد کفر کو پہنچ گئے۔ اس نے سادہ لوح مسلمانوں کو وہی سبق پڑھایا جو پولس نے عیسائیوں کو پڑھایا تھا، اور ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ حضرت علی اس دنیا میں خدا کا روپ ہے، بلکہ ان کے دل میں خداوندی روح موجود ہے۔ اور کچھ احمقوں کے کان میں یہ بات ڈالی کہ اللہ کے نبی نے، اللہ نے نبوت و رسالت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب کیا تھا، اور وہی اس کے مستحق اور اہل ہیں، اور حامل وہی حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس بھیجے گئے تھے، لیکن ان کو شبہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی سے وہی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب دیکھو اس میں اللہ پر بھی بہتان ہے، حامل وہی حضرت جبریل امین علیہ السلام پر بھی بہتان ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بھی انکار ہے، چونکہ اس کے مطابق حضرت جبریل جو ہے غلطی سے وہی حضور کے پاس لے کر آ گئے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ چمکا تھا، مگر بزم عناصر میں تیری آمد کا چرچا تھا، کہ اللہ نے تو ہمارے آقا کو اس وقت بھی نبی بنایا کہ جب حضرت آدم کی مٹی پانی میں نہیں ڈالی گئی تھی۔ معاذ اللہ رب العالمین، خدا سے بھول ہوگی، ملائکہ سے بھول ہوگی، کہ جو غلطیوں سے پاک ہے، معصوم ہے۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی اس خبیث کی شرارتوں کا علم ہو چکا تھا، لیکن بات دراصل یہ تھی کہ آپ کی فوج میں اتنے زیادہ یہ بھر گئے تھے، رافضی اتنے زیادہ بھر گئے تھے کہ آپ نے تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مشورہ بھی کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کو مار دیا جائے۔ ابن تیمیہ حنبلی غیر مقلدین کا شیخ الاسلام اپنی کتاب منہاج السنہ کے جلد 1 صفحہ 7 پہ لکھتا ہے کہ بعض روافظ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بعض شیعوں کو آگ میں ڈلوا دیا، چونکہ وہ اس طرح کا عقیدہ آپ کے بارے میں رکھے ہوئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے دو گروہ میں جنگیں ہوئیں، اور بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، اسلام کا مسلمانوں کا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، ملکی نقصان ہوا، اور ایسا نہیں ہے کہ ان جنگوں کے بعد یہ فتنہ ختم ہوا ہو یا کم ہوا ہو، اس نے مزید زور پکڑ لیا، اور یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے غلو کرتے ہوئے ممالک کا دورہ کرنے لگے۔ اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے بارے میں 2 قومیں ہلاک ہوں گی، جیسے عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے 2 قومیں ہلاک ہوئی، ایک ان کی توہین و تنقیص کر کے، اور ایک تعریف و مدح کر کے، یعنی اس قدر مدح کی، اس طرف تعریف کی کہ غلو کر دیا کہ ان کو ابن اللہ کہہ دیا، اور ایک نے ایسی توہین کی کہ نبی اللہ ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اے علی تمہارے بارے میں بھی 2 قومیں ہلاک ہوں گی، تو ایک تو خارجی ہے بدبخت کہ جو مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اہل بیت پاک کا حق نہیں پہچانتے، ان کی شان میں توہین کرتے ہیں، اور ایک یہ رافضی خبیث ہیں کہ جنہوں نے غلو کی حدیں کر دی، اور ایسا لکھ مارا اپنی کتابوں کے اندر کہ میں مختصر سے وقت میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنا کچھ ان لوگوں نے فتنہ پھیلا دیا۔ ویسے تو ان کے بہت سارے فرقے ہیں، اور مشہور جو ہمارے ہندوستان میں ہے وہ اثنا عشری ہے، اور یہ لوگ 12 امامی بھی کہلاتے ہیں، اور یہی سب سے زیادہ ہیں یہ لوگ، آذربائیجان وغیرہ میں، ایران میں یہی لوگ ہیں، پاکستان میں بڑی تعداد میں یہی ہے، ہندوستان میں بھی بڑی تعداد میں یہی ہے۔ 12 امام کے قائل ہیں، پہلے امام حضرت علی، پھر امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام محمد صادق، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام عسکری۔ پھر ان کا خیال ہے کہ ان کے جو 12ویں امام ہے وہ ہجری 256 میں پیدا ہوئے، اور 4-5 سال کی عمر ہی میں وہ ایک غار میں چھپ گئے، اور ابھی تک زندہ ہے۔ قریب قیامت وہ تشریف لائیں گے غار سے، اور تشریف لانے کے بعد پھر وہ جنگ و جدال کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے قیامت آئیں گی۔ تو بہرحال یہ ان کا جو عقیدہ ہے یہ درست نہیں ہے، چونکہ تاریخ کی بہت ساری
کتابوں سے یہ ثابت تاریخ کی بہت سی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ امام حسن بن علی عسکری جو ان کے 11ویں امام ہے ان کا کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا جی، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک حسن بن علی عسکری کے بیٹے محمد بن حسن مہدی، جس کو یہ مہدی یا موعود کہتے ہیں اور ہمیشہ اپنے ایمان بگاڑے میں دعائیں کرتے ہیں ان کے جلد تشریف لانے کی۔ بہرحال یہ اپنے اماموں کے بارے میں بھی جو عقیدہ رکھتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اس سے پہلے تقریر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ اپنے ائمہ کو انبیاء علیہم السلام پر بھی فضیلت دیتے ہیں، اور یہ خود ایک مستقل کفر ہے کہ کسی امتی کو نبی سے افضل قرار دینا، اور یہی غلطی خباثتوں کی۔ تو ان شیعوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جو 12 امام ہیں تو اس میں سے 2 تو صحابی ہے، 2-3 حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، نبی تو کوئی نہیں ہے نا۔ لیکن یہ لوگ ان 12 ائمہ کو بعد میں کچھ صحابی ہیں، کچھ تابعی ہیں، کچھ طبع تابعی ہیں، اور کچھ نہ صحابی ہیں نہ تابعی ہیں نہ طبع تابعی ہیں، فقط اولیاء اللہ کے گروہ میں سے ہیں۔ ان حضرات کو انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دیتے ہیں جی، ان حضرات کو انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے جیسا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اصول کافی مشہور کتاب ہے اور 4 جلدوں میں ہے، 2500 کے قریب اس کے صفحات ہے، اور 16000 سے زائد اس میں روایات موجود ہے جی۔ آپ یہ کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اس کا لکھنے والا یعقوب کلینی جو 328 ہجری میں مر گیا، ہمارے یہاں جیسے صحیح بخاری کی حیثیت ہے بخاری مسلم کی، وہی حیثیت ان کے یہاں اس کتاب کی ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ مخلوق پہ اللہ کی حجت امام کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتی، اور کہیں لکھا کہ امام کے بغیر دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ اماموں کو ماننا اور پہچاننا شرائط ایمان میں سے ہے۔ اماموں پر یعنی ان کی امامت پر ایمان لانا اور ان کی تبلیغ کرنا، جیسے تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لانا اور آسمانی کتب کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی ائمہ کی امامت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فرماتا ہے کہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ ائمہ کی اطاعت ایسے ہی فرض ہے جیسے رسولوں کی اطاعت فرض ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں بکواسیں لکھی ہوئی ائمہ کے بارے میں۔ پھر کہیں لکھا کہ انبیاء کی طرح ائمہ بھی معصوم ہے، جیسے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ عصمت فرمایا اور وہ گناہوں سے خطاؤں سے پاک و صاف ہیں، اسی طرح ہمارے ائمہ بھی پاک و صاف ہیں۔ بلکہ یہاں تک ایک جگہ خبیث لکھتا ہے کہ اماموں کا جو حمل ہے وہ ماؤں کے رحم میں یعنی پیٹ میں نہیں ہوتا بلکہ پہلوؤں میں قائم ہوتا۔ اور بہت ساری باتیں اس طرح کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کو انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی گئی تو یہی کفر ہو گیا، ان پر وحی آنا مان لیا یہ بھی کفر ہو گیا، اور ان کی وحی سے انبیاء کی وحی کا کٹنا مان لیا یہ بھی کفر ہو گیا، ان کی امامت پر ایمان لانا ضروریات دین میں قرار دیا گیا یہ بھی کفر ہو گیا۔ اس طرح کی بے شمار کفریہ باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے ائمہ کے تعلق سے، اور اہل تشیع کا تو میں نے کئی موقعوں پر رد کیا ہے۔ پھر ان کے دھرم کے اندر حضرات صحابہ پر تبرہ کرنا، ان کو گالیاں بکنا، انہیں برا بھلا کہنا، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان، حضرت ہندہ اور حضرات شیخین کریمین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تو ایسا خبیث دھرم ہے کہ دنیا میں ہر شخص اپنا مذہب بخوشی ظاہر کرتا ہے، ان کا تو مذہب چھپانے کا مذہب ہے کہ جب یہ کہیں پھنستے ہیں سنیوں میں تو یہ کہتے ہیں ہمارے اماموں کا فرمان ہے کہ اپنا مذہب چھپاؤ، جو مذہب نہیں چھپائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنے بڑے ڈرپوک ہے یہ، اور ایسے خبیث عقائد ہیں ان کے انبیاء کے بارے میں، خداوند قدوس و جبروت کے بارے میں، حضرات ملائکہ کرام کے بارے میں، اور اپنے ائمہ کرام کے بارے میں جو غلو ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نہ یہ قرآن کے پابند ہے نہ حدیث کے پابند ہے، ان کی اپنی ہی، جیسے گیتا رامائن ایک مذہب کا حصہ ہے ویسے ان کے مذہب کی کتاب ہے اصول کافی، اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ اور جو قرآن کریم کے حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع قرآن کریم کو مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ میں آپ کو پورے دعوے سے بتا دوں کہ اہل تشیع کے نزدیک قرآن کریم مکمل نہیں ہے، بلکہ یعقوب کلینی الکافی فی الاصول میں امام جعفر کی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ قرآن جو جبریل حضرت محمد کے پاس لے کر آئے تھے اس میں 17,000 آیتیں تھیں جی۔ اس کی جلد 2 صفحہ 634 آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میرے پاس کتاب موجود ہے، کرلا کے اندر آپ تشریف لائیں۔ بحمد اللہ ہر باطل فرقے کا لٹریچر ہمارے پاس رہتا ہے اور ہونا چاہیے۔ عوام کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کتابیں پڑھیں، کیونکہ شیطان کو گمراہ کرنے دیر نہیں لگتی۔ میں نے کئی مرتبہ مثال دے کر سمجھائی ہے کہ فلائٹ کے اندر جب ٹیک آف ہو یا لینڈنگ ہو اس ٹائم پر کیبن کرو کے علاوہ عام پیسنجرز کو سیٹ بیلٹ لگا کر بیٹھنا ہے، چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ اس لیے چلتے پھرتے ہیں کہ وہ اس کے نشیب و فراز سے واقف ہے۔ چلتی ٹرین میں چڑھنا اترنا دونوں منع ہے، لیکن یہ عام پیسنجرز کے لیے ہے، ٹی سی کے لیے قانون نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وہ ہمیشہ چلتی ٹرین میں چڑھے گا، چلتی ٹرین میں اترے گا، چونکہ وہ اچھی طریقے سے اس کے اونچ نیچ سے واقف ہے۔ علماء کرام اگر یہ لٹریچر رکھتے ہیں تو وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء کرام
دین کی تبلیغ کرنے کے لیے رکھتے ہیں، ان کے باطل عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑانے کے لیے رکھتے ہیں۔ عوام پڑھیں گی تو گمراہ ہو جائیں گی۔ بہرحال ممبئی میں آپ زینبیہ مسجد، مغل مسجد وغیرہ سے جا کر یہ کتابیں حاصل کر سکتے ہیں، اور کئی سارے سنی علماء کے پاس بھی یہ کتابیں ہوں گی، میرے پاس بھی ہے۔ اس کے جلد 2 صفحہ 603 پر اس نے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر کہتے ہیں کہ جبریل جو قرآن لے کر آئے اس میں 17,000 آیات تھی، جبکہ قرآن کریم میں فقط 6,666 آیتیں ہیں۔ جی اب بتاؤ اتنی زیادہ آیات آئی کہاں سے؟ اتنی زیادہ آیات آئی کہاں سے؟ تو ان کے مطابق جب قرآن حضرت عثمان نے ترتیب دیا تو وہ ساری آیات کو نکال دیا، وہ ساری آیت کو نکال دیا، اور صرف وہ آیتیں رکھی جس میں معاذ اللہ رب العالمین حضرت علی کا ذکر نہیں تھا یا اہل بیت پاک کا ذکر نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ ایسی خبیث قوم ہے کہ آپ سوچیں ذرا کہ یہ قرآن کریم کو محرف مانتے ہیں کہ قرآن بدلا ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرما رہا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر تو پڑھیں کہ پہلی سورہ جب آتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہیں پر آپ کے شکوک و شبہات کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جی عقل کے گھوڑے دوڑانے سے منع کیا جاتا ہے کہ نہیں، خبردار، اس میں شک کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ جب اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو خدا ناقص ہے معاذ اللہ جو قرآن کی حفاظت نہ کر پائے۔ اور آج 1450 سالوں سے ساری امت اسی قرآن کو پڑھ رہی ہے۔ ان خبیثوں کے نزدیک وہ قرآن معتبر ہی نہیں ہے۔ اور ان کے مصنفین مورخین نے حضرت معاذ اللہ حضرت ابو بکر و عمر کو کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے سازش کر کے کھیل رچ کر اصل قرآن کو غائب کر دیا اور اپنے مرضی کا ایک قرآن ترتیب دیا، اور وہ ساری آیات جو فضائل اہل بیت میں تھی اور مناقب علی میں تھی اور مناقب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں تھی، وہ ساری نکال دی ہے۔ ان کا ایک عالم ہے کمال الدین، وہ نہج البلاغہ کی شرح میں لکھتا ہے کہ حضرت عثمان پر الزام عائد کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عثمان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ اس نے لوگوں کو زید بن ثابت کی قرت پر جمع کیا اور بقیہ نسخوں کو جلا دیا۔ اس طرح عثمان بن عفان نے قرآن مجید میں سے بہت سی ایسی آیات ختم کر دی جو بلا شک و شبہ قرآن کریم کا حصہ تھی۔ اور بھی بہت سارے حوالے میرے پاس موجود ہے کہ شیعہ اس قرآن کو مکمل نہیں مانتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے نزدیک یہ قرآن مکمل نہیں ہے، اہل تشیع کے نزدیک۔ چنانچہ ایک اور حوالہ لے لیں اسی اصول کافی کا کہ امام باقر کو ایک صاحب کہتے ہیں، جابر کہتا ہے کہ میں نے امام باقر کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس سے اللہ کی طرف نازل کردہ قرآن کو جمع کیا، یعنی جیسے کہ حضرت عثمان نے وہی قرآن کو جمع کیا جو اللہ نے رسول اللہ کے سینے پر نازل کیا، تو وہ روایت کرتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ امام باقر نے کہا کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں نے جو قرآن جمع کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو کہتا ہے کہ امام باقر نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، کیونکہ اس نے پورے قرآن کو نہ حفظ کیا نہ جمع کیا، یعنی یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے۔ اتنی بڑی خبیث قوم ہے۔ اور اب ان کے مطابق سنیے کہ اصلی قرآن کہاں ہے۔ تو ان کے مطابق اصلی قرآن جو ہے وہ ان کا جو امام غائب ہے، جو کبھی آنے والا ہے دنیا میں، اور پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا، اتنی افتاد مسلمانوں پہ پڑ رہی ہے، اتنے دنیا بھر کے اندر خرافات اور بدعات کا چلن ہو رہا ہے، اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھا ہوا چھپے کہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کے مطابق وہ اصل قرآن اس کے پاس ہے، جب وہ آئے گا تب وہ اصلی قرآن سے یہ لوگ فیضیاب ہوں گے۔ تو خبیثوں، جب یہ قرآن اصلی ہے ہی نہیں تو اس کی تلاوت کرتے کیوں؟ نماز میں یہ قرآن پڑھتے کیوں؟ اس قرآن سے حوالے دیتے کیوں؟ اس قرآن سے اہل بیت پاک کی عظمت ثابت کرتے کیوں ہو؟ خبیثوں، کچھ تو عقل کی بات رکھو کہ قول و عمل میں تمہارے تضاد کتنا ہے۔ ایک تو قرآن پاک کو مکمل مانتے نہیں ہو، اس قرآن کو تم مکمل مانتے نہیں ہو، اور پھر اسی کے حوالے بھی دیے جاتے ہو، اسی کی تلاوت بھی کیے جاتے ہو، اور اپنے منحوس چیزوں کو جن کو تم تبرکات کہتے ہو ان پر پڑھ کے اس کو پھونکتے بھی ہو اور برکت بھی حاصل کرتے ہو۔ جب یہ مکمل ہے ہی نہیں تو اس کو پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ عزیزان گرامی وقار، اور یہ بھی بتا دوں کہ بعض شیعہ علماء قرآن مجید کے کچھ حصے کا علم حضرت علی کو تھا، یہ کہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی موجود تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ آیات جو حضرت علی کی موجودگی میں نازل ہوئی تھی انہوں نے جمع کی، باقی صحابہ کو ان آیات کا علم نہیں تھا، یعنی موجودہ قرآن اصلی نہ ہو کے حضرت علی کے پاس والا قرآن جو ہے وہ اصلی تھا۔ یعنی شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بہت مرتبہ جب حضور پر وحی اتری تو فقط حضرت علی تھے، اور جو 13 کاتبین وحی تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو حضرت علی نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، 12 سالہ خلافت کا دور، تو حضرت عثمان جب قرآن جمع کر رہے تھے تو مشیر کی حیثیت سے حضرت علی بھی تو تھے، تو مولا کائنات نے وہ آیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کیوں نہیں؟
تو معاذ اللہ رب العالمین تمہارے عقیدے کے مطابق تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی خیانت کی ہے. جب قرآن جمع ہو رہا تھا تو ان کو دینا چاہیے تھا نا. اچھا چلو اس وقت نہیں دی, تو جب آپ کی خود خلافت کا زمانہ آیا اور 4 سال تقریباً حضرت مولائے کائنات نے بھی خلافت کی, تو اس وقت آپ نے اصل قرآن چھاپا کیوں نہیں, جمع کیوں نہیں فرمایا؟ وہ حضرت عثمان کے جمع قرآن پر راضی کیوں رہے؟ اور جب ان کی فوج نے, ان کے مقابل فوج میں لوگوں نے قرآن کو نیزے پر اٹھایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اہل تشیع پر قرض ہے, اور کبھی یہ خبیث قوم مناظرے میں آمنے سامنے آ کر ہمیں تشفی بخش جواب دے ہی نہیں سکتی. اب مزے کی بات یہ سنیے کہ ایک تو یہ لوگ قرآن کریم کو مکمل نہیں مانتے, اور جو مکمل قرآن ہے وہ ان کے امام غائب کے پاس ہے, جو پتہ نہیں غار کا منہ کسی نے بند کر دیا, اس بیچارے سے پتھر ہٹ ہی نہیں رہا کہ وہ وہاں سے نکلے اور ان کو اپنے درشن کرائے. بہرحال قرآن میں گڑبڑ کہاں کہاں ہے ان کے مطابق. تو چند میں آیات پیش کروں گا. یہ اس قرآن کو نامکمل ماننے کے علاوہ غلط بھی مانتے ہیں کہ اس کے اندر جو آیات ہیں وہ بدلی ہوئی ہیں. نامکمل کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جو 17,000 آیت تھی اس میں سے 6,666 آیتیں لی گئی, باقی سب چھوڑ دی گئی. اور غلط کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصل آیات تھی ان میں سے الفاظ کی کمی بیشی ہو گئی. جیسے دیکھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, یعنی جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا. اب اس آیت کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں, جیسا کہ اصول کافی میں ابو بصیر کی روایت ہے, ان کی جو کتاب ہے حدیث کی اصول کافی, امام جعفر نے فرمایا کہ یہ آیت اس طرح نہیں ہے بلکہ کس طرح ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَتِهِ عَلِيٍّ وَالْأَئِمَّةِ مَن بَعْدَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا مَعَاذَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جی ہاں, جس کا جی چاہے اصول کافی اٹھا کر دیکھ لے, صفحہ نمبر 262 ہے. یعنی جو شخص حضرت علی اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا. مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں حضرت علی اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں صراحت کا حکم دیا گیا, لیکن اس میں فی ولایت علی والائمہ من بعد کے الفاظ نکال دیے گئے. ان کے مطابق اتنے سارے الفاظ نکال دیے گئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 تک, اور آیت اتنی باقی رکھی گئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور اس میں سے ولایت علی کا, ائمہ کرام کا سارا کے سارا ذکر نکال دیا گیا. بتائیے کتنی خبیث قوم ہے یہ. اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 66 میں اللہ جو فرما رہا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, یعنی جس کی نصیحت انہیں کی گئی اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا. اب ان کی کتاب اصول کافی میں لکھا ہے کہ امام باقر فرماتے ہیں سورہ نساء کی جو آیت نمبر 66 ہے وہ اس طرح نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ فِي عَلِيٍّ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, یعنی جس بات کی نصیحت انہیں علی علیہ السلام کے بارے میں کی گئی اگر وہ لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا. اب یہاں دیکھو مخمل میں ٹاٹ کا پیون زبردستی کا بھیڑا دیا حضرت علی کا نا. ارے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, تم کہتے ہو کہ یہ قرآن نامکمل ہے, نامکمل ہونے کے علاوہ جو آیات بھی ہیں 6,666 آیتیں, تو ان میں سے بہت سی جگہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, حسنین کریمین اور اہل بیت نبوت کے افراد ان خبیثوں کے نزدیک ازواج کو چھوڑ کر, ازواج رسول کو چھوڑ کر وہ سارے نام نکال دیے گئے. تو آج تمہارا اپنا پرنٹنگ پریس ہے, تمہارا اپنا ملک ہے, ایک تمہاری اپنی کنٹری ہے, ایک تمہارا اپنا ایک پاور ہے, پوزیشن ہے, مال و دولت کی ریل پیل ہے تمہارے پاس, تو تم خود کیوں ایسا قرآن نہیں چھاپتے ہو؟ پورا مغزو تم قیامت تک نہیں چھاپ سکتے ہو, اور نہ تمہارا کوئی وہ امام جو چھپا ہوا ہے لے کر آئے گا وہ ایسا قرآن. سوچو کہ تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم اپنی مرضی کا قرآن کیوں نہیں چھاپ رہے ہو؟ آج کسی نے تمہیں روکا نہیں نا, پھر کیوں نہیں چھاپ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ وہ قرآن پاک مسلمانوں میں خواہ کتنے ہی فرقے ہو جائیں اس کے زیر و زبر میں تبدیلی نہیں آئے گی. تم بھلے کتابوں میں الگ سے لکھتے رہو کہ اس آیت کے اندر یہ بھی لفظ تھا اور وہ بھی لفظ تھا اور یہ حذف ہو گیا اور یہ اضافہ ہو گیا, لیکن جب خود بھی تم قرآن چھاپتے ہو تو وہی چھاپتے ہو جو اہل سنت والجماعہ نے چھاپا ہے, جو 1400 سالوں سے چلا آ رہا ہے, اور اسی قرآن کو تم پڑھ رہے ہو.